اگر آپ برج جوزا سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ آپ کی سب سے اچھی بنتی کس برج کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں شاید آپ کو ایسا جواب ملنے والا ہے جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ ہر وہ برج جسے لوگ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ واقعی ان کے لیے سب سے اچھا بھی ہو۔ آج ہم آپ کے برج کا تمام بروج کے ساتھ رشتہ بتائیں گے، اس رشتے کی طاقت، اس کی کمزوری اور ڈیلی لائف کیسی ہوگی، اس لیے کہیں مت جائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ اگر جوزا کا ساتھ ایک اور جوزا سے ہو تو دونوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتے، کبھی گھنٹوں فون پر باتیں، کبھی اچانک گھومنے کا پروگرام۔ مسئلہ تب جب دونوں میں سے کوئی بھی سنجیدہ فیصلہ لینے کو تیار نہ ہو، پھر چھوٹی سی بات بھی کئی دن تک لٹکی رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل اور جوزا کی دوستی بھی اچھی ہوتی ہے اور محبت بھی۔ اگر اچانک کہیں جانے کا پروگرام بن جائے تو دونوں فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو روکنے کے بجائے ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ بوریت بہت کم آتی ہے۔ ٹورس کے ساتھ جوزا کو تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ فرض کریں جوزا ہر ہفتے کہیں نہ کہیں جانا چاہتا ہے، لیکن ٹورس کہتا ہے آج گھر پر ہی آرام کرتے ہیں۔ یہی فرق کبھی کبھی دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ کینسر کے ساتھ جوزا اپنے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جوزا مذاق میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن کینسر بعض اوقات وہی بات دل پر لیتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی عادت سمجھ جائیں تو رشتہ آسان ہو جاتا ہے۔ برج اسد کے ساتھ جوزا کی جوڑی کافی کامیاب مانی جاتی ہے۔ اگر کسی تقریب میں جائیں تو دونوں ہر کسی سے گھل مل جاتے ہیں۔ دونوں کو محفلیں پسند ہوتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا اعتماد بھی بڑھاتے ہیں۔ ورگو کے ساتھ جوزا کا فرق جلد سامنے آ جاتا ہے۔ فرض کرے سفر پر جانا ہو، جوزا کہے گا بس نکلتے ہیں، راستے میں دیکھ لیں گے۔ ورگو کہے گا پہلے ہوٹل بک کرو پھر نکلتے ہیں۔ یہی سوچ کبھی کبھی بحث کی وجہ بن جاتی ہے۔ لیبرا کے ساتھ جوزا کی اچھی سمجھ بنتی ہے، دونوں کو بات کرنا پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو خاموش رہنے کے بجائے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ یہی عادت ان کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ اسکارپیو کے ساتھ جوزا کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جوزا ہر ایک سے آسانی سے گھل مل جاتا ہے، لیکن اسکارپیو یہ بات ہمیشہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اعتماد قائم رہے تو رشتہ خوب چل سکتا ہے۔ برج قوس کے ساتھ جوزا کی جوڑی بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ دونوں نئی جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اچانک کسی شہر جانے کا پلان بن جائے تو دونوں سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ کیپریکارن کے ساتھ جوزا کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ کیپریکارن پہلے ذمہ داری پوری کرتا ہے، پھر تفریح کے بارے میں سوچتا ہے۔ جوزا پہلے مزے کرنا چاہتا ہے۔ یہی فرق کبھی کبھی دونوں کو ایک دوسرے سے ناراض کر دیتا ہے۔ برج دلو کے ساتھ جوزا کی بہت اچھی بنتی ہے۔ دونوں نئی سوچ رکھتے ہیں، نئے آئیڈیاز پر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دوستی بھی مضبوط ہوتی ہے اور محبت بھی۔ آخر میں بات کرتے ہیں برج حوت کی۔ برج حوت جذبات سے سوچتا ہے، جبکہ جوزا ہر بات کو عقل سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر برج حوت اداس ہو تو جوزا اسے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جوزا پریشان ہو تو برج حوت اسے محبت سے سنبھالتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھ لیں، اگر دونوں ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھ لیں تو یہ رشتہ بھی خوبصورت ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ عام نجومی مطابقت ہے، ہر انسان کا برتھ چارٹ مختلف ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی رشتے کا درست اندازہ مکمل برتھ چارٹ دیکھنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اب کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کا برج کیا ہے اور آپ کے خیال میں یہ باتیں آپ کی زندگی سے کتنی ملتی ہیں۔